وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 20 اور 21. آج کا موضوع کیا روز قیامت پر ہمارا پکا یقین ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی. اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 20. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں. ذَلِكَ یوم الوعید، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، آئے گا ہر ایک نفس. معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو تم غفلت میں تھے. فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے ہٹا دیے تجھ سے پردے تیرے. فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر تیز ہے. تو سامعین کرام، سورہ قاف مرکزی مضمون میں نے آپ کو بتایا کہ آخرت کا ہے، آخرت کے دلائل ہیں، اور یہ وہ آخرت ہے جس سے ہم غفلت میں ہیں اور جس کو ہم ماننے کے لیے عملاً تیار نہیں ہیں اور ہمارا یقین ہی نہیں آتا. یہ وہ آخرت ہے. یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ اس زعم باطل میں مبتلا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں. ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں. آپ کے اعمال سے آپ کے یقین کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے اس ڈاکٹر کی قابلیت پر، بلکہ شک و شبہ میں مبتلا ہے. وہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کر کے اس کو نسخہ بھی لکھ دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بری طرح شک میں مبتلا ہے اس ڈاکٹر کے بارے میں، کیا وہ دوائی خرید کے استعمال شروع کر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو شک میں مبتلا ہے. دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اور دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ ثابت کر کے آپ پہ کوئی روب داب جھاڑوں، یا میں عام ایک آپ کی طرح سا، بلکہ آپ سے سب سے نچلے درجے کا انسان ہوں، حقیر انسان ہوں. لیکن خیر خواہی کی بات تو آپ کسی بچے کی بھی مان لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر غور کریں، وہ یعنی فکر کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ
ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے، یہ بات میں بالکل کلیئر کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اعمال کو دیکھ رہا ہوں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور اس معاشرے کے افعال اور اعمال کو دیکھ رہا ہوں، اس کے طرز عمل کو دیکھ کے ہی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، قطعاً اس کا 1% بھی یقین نہیں ہے یوم آخرت پر، اللہ کی ملاقات پر، اپنے مقصد حیات پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہم لوگ ناواقف ہیں، دین کی سمجھ ہمیں نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دین کا مقصود کیا ہے، دین پر اگر ہمیں ملیں گے تو دنیا میں ہمیں کیا ملے گا۔ یہ بات، اس بات میں بہت بڑے ہم شک میں مبتلا ہیں۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں بھی آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں نا، تو مجھے معلوم ہے کہ دین پر عمل کرنے کو، یا دین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پر مکمل عمل کرنے کو ہم دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں۔ میری ذات، یعنی پھر آپ کی اپنی ذات جو ہے، آپ کا ظاہر جو ہے، وہ آپ کی خواہش کے مطابق اس سے سلوک نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں عورتیں جو ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، عورتیں اور مرد اس میں ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں۔ مرد جو ہیں یا خواتین ہیں، اپنا جو پہناوا ہے، اپنا جو رکھ رکھاؤ ہے، یا اپنے ظاہر جسم سے جو سلوک ہے، اس میں قطعاً آج کا مسلمان مرد جو بظاہر لپ سروس کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے بدن پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہی وہ اختیار تھا جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا ہم سے سودا کیا ہے، مال و جان، اپنا اختیار، اپنی خواہشات کا اختیار۔ وہ چیز ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنا رکھ رکھاؤ، اپنا ظاہری جو وہ ہے طور طریقہ، وہ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ خواتین ہیں، بہت بھی وہ ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے فیشن کے علاوہ پہننے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک وہ پہناوا، خواتین کے بارے میں وہ پہناوا، دیکھیں ستر کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ستر لازم کر دی ہے۔ ستر تو دونوں پہ ہے، لیکن اپنی اپنی حدود ہیں مرد و خواتین کی۔ لیکن لباس جو ہے عورتوں کا خاص طور پہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈھیلا ڈالا ہو، آپ کے اعضاء کو چھپائے، آپ کی اعضاء کو آپ کی اعضاء کی حیت ظاہر نہ ہو۔ اب دیکھیں ایک عورت ہے، مسلمان ہے، اس نے یعنی نقاب کیا ہوا ہے، لیکن اس کی آستین جو ہے وہ سی تھرو ہے، یا سلیو لیس ہے، یا کوارٹر آستین، آج کل وہ فیشن آیا نا یہاں تک، وہ ہے۔ یہ کوارٹر کا تو ہم یعنی عام طور پہ اس کو کوئی پردہ ہی نہیں سمجھتے۔ عام طور پہ عورتیں جو گھریلو عورتیں نا، وہ تھوڑا سا آستین کو اونچا رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ میں خواتین کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ بات دیکھیں دین کیا ہے۔ دین اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو اپنا لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی مرضی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضاحت کی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی عام طور پہ خواتین چست کپڑے پہننے پر خوش ہوتی ہیں کہ اس میں ان کے پیٹ کی حیت بھی نظر آئے، عام طور پہ جسم سے لگی ہوئی قمیضیں ہوتی ہیں۔ پھر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ چست پاجامہ بھی، مطلب آپ شلوار بناتی ہیں اس کو بھی چست، تاکہ آپ کی رانے جو ہیں اس کا سائز جو ہے، آپ کے کولے جو ہیں، برا نہ مانے خواتین، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی خواہش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پہناوا جو ہمارے نبی نے بتایا ہے، اس کی شرائط اور حدود ہمیں اس کا پاس نہیں ہے۔ آپ عبا پہن لیتی ہیں، لیکن اندر بدن تو آپ کا ننگا رہتا ہے۔ دوسروں کے سامنے آپ آتی ہیں، آپ کے کولوں کا سائز، آپ کی رانوں کا سائز، وہ آپ کی شلوار میں ڈھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن اصل کیا بات ہے کہ ہم اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی میں ضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ ہم دین کو مکمل اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اور اپنی خواہشات کو سرنڈر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پورے طریقے سے۔ دیکھیں اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ہم تو جو معاشرہ ہے اس میں رہ رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کچھ کریں گے، کچھ مان لیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، جو مان لیں گے اس میں بھی اپنی مرضی کریں گے، اس میں بھی اپنی مرضی کریں گے۔ یہ ایک لمبی طویل فہرست ہے سامعین اکرام ہماری کمزوریوں کی، لیکن بنیادی طور پہ جس کی ان کمزوریوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ عقیدہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے سامعین اکرام اس صورتحال کا، یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، یا ہم بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفس پر عمل کرنے کو یا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کو سب سے زیادہ گمراہ شخص قرار دیا ہے قرآن میں۔ میں آپ کو آیت بھی کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ پڑھ دیا، اس میں وضاحت کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی سرنڈر کر دیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، بس یہ اسلام ہے۔ رب کو معبود واحد بنا لیں، وہ ہستی جس کی آپ بات مانیں وہ اپنے رب کو بنا لیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، کسی کی بات میں نہیں مانوں، نہ نفس کی، نہ معاشرے کی، نہ فلانے کی، نہ ڈھمکانے کی۔ پھر شروع ہوتا ہے اسلام کی شروعات، پھر ہوتی ہیں سامنے کرام، اور یہ آسان ہوگا اس وقت جب آپ مان لیں کہ میری زندگی یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، اس دنیا میں میرا عارضی ٹھکانہ ہے، میرا حقیقی گھر جو ہے وہ قبر ہے، میرا حقیقی گھر جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور ہم یعنی آخرت میں لوٹ کے اپنے اصل گھر میں جائیں گے۔ اب دیکھیں وہاں میں آپ کو ضمناً یہ بات بتا دوں کہ وہاں جا کے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک فریق جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج کا جو وہ ہے سبق ہے کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر نفس آئے گا اس نہیں ونفخ فی الصور ہے آج سے شروع جو ہے کہ سور کیا ہے؟ یہ پھونک مارنے کا ایک آلہ ہے کہ حضرت یعنی ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اس کے ہاتھ وہ منتظر ہے، وہ سور ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ سور میں دیکھیں سور پھونکا جاتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سور ہے، اس کو نام دیا گیا ہے، اس کی آواز جو ہے، تو بہرحال ایک نفخۃ الفزع، اور یہ مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن یہاں جو ہے وہ آخری پھونک مراد ہے، یعنی آخری بار جب پھونک مارا جائے گا، سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکی جائے گی، وَنُفِخَ پھونک ماری جائے گا فی الصُّور، سور میں، ذَلِكَ یوم الوعید، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے، یعنی مجرموں کا۔ نیکوکاروں کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کو تو ثواب کا وعدہ ہے، اور لیکن وعید ڈراوا اور وعدہ یہ دونوں ہیں۔ عذاب کا جو وعدہ تھا یہ آج وہ دن ہے، مجرموں سے کہا جائے گا۔ تو سامعین کرام پھر اس کے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید،
ہر ایک نفس آئے گا اور اس کے ساتھ ایک سائق ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے سامعین اکرام؟ ایک معنی جو ہے کتابوں میں تو معنی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک معنی کرتا ہوں۔ ہر ایک نفس آئے گا، اس کے ساتھ ہر نفس کے ساتھ اس کو ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں بھی یہ یعنی جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، لیکن ان پردوں کے باوجود ہمیں ایک ہانکنے والا ہوتا ہے اور ایک گواہ ہوتا ہے۔ بظاہر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہاں بھی آپ کو ایک ہانکنے والا ہوتا ہے۔ ہانکنے والے سے مراد آپ کا جو مقصد حیات ہے، جس بات پر آپ کا یقین ہے وہ آپ کو ہانکے گا اپنے منزل کی طرف۔ اگر دنیا آپ کی منزل ہے تو یہ دنیاوی خواہشات جو ہیں، نفس اور دنیاوی خواہشات آپ کو مجبور کریں گی کہ تم دنیا کی طرف توجہ کرو، دنیا کا سوچو، دنیا کے بارے میں پریشان ہو۔ اگر آپ کا یقین آخرت پہ ہے، اپنے اللہ پہ ہے، اللہ آپ کی اگر منزل ہے، تو وہ یقین آپ کو مجبور کرے گا کہ تم اللہ کے بارے میں سوچو، اللہ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ وہ یقین جو ہے وہ آپ کو پھر ہانکے گا تقویٰ کی طرف۔ اگر آپ کا یقین دنیا پر ہے تو وہ یقین آپ کو ہانکے گا دنیا کی طرف۔ دنیا دنیا دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا، یعنی اہل ظاہر میں آپ شمار ہوں گے پھر دنیا دار جو ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کو ہانکنے والا ہے۔ ہر شخص آج بھی ہانکا جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف، خواہ وہ نیکوکار ہیں خواہ وہ دنیا دار ہیں۔ دنیا داروں کو دنیاوی خواہشات جو ہیں دنیا کی طرف ہانک رہی ہیں، اللہ والوں کو ان کا جو تقویٰ ہے، جو خوف خدا ہے، وہ ہانک رہا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو اچھا، پھر یہاں شہید کی بات ہو رہی ہے۔ شہید کا مطلب گواہ۔ میں کہتا ہوں اعمال، یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک مختصر بات کہتا ہوں، ہر انسان کے اعمال سے اس کے یقین کا آپ بخوبی پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کا یقین کس چیز پر ہے۔ اگر دنیا پر آپ کا یقین ہے تو پھر آپ کے اعمال سے، آپ کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا دار ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصود حقیقی کون ہے، محبوب حقیقی کون ہے، مطلوب حقیقی کون ہے، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ آج سارے سامعین کرام وہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، حقیقی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو پھر نادانستہ یا دانستہ طور پہ ہمارا رخ دنیا اور ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، انتہائی خطرناک، کیونکہ دنیا داری کا راستہ تو دوزخ تک آپ کو پہنچا کے دم لے گا۔ شیطان کی نقش قدم پر اگر ہم چلیں گے، میری مراد شیطان کے نقش قدم پر، یعنی یہ تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان حکم ہے نا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے نقش قدم، شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آج ہمیں بھی اللہ کے احکامات کا پاس تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پاسداری ہونی چاہیے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ شہید کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں۔ شہید مطلب گواہ، آپ کے اعمال، آپ کے مقصد حیات جو بھی ہے، حق ہے یا باطل، اس پر گواہ ہیں۔ بات مزے کی ہے سامنے کرام۔ اب قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ آپ کو ہانکا جائے گا، آپ مجرمین کی ٹولی میں، یہ سورہ زمر میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف ٹولی ٹولی۔ وہاں جو ہے دیکھیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، دو گروہ، یہاں تو نیک و بد جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نیک ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو شیطانی خواہشات کا پیروکار ہے،
ایک آدمی نے صورت اچھی بنا لی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ یہاں تو مکس ہے معاملہ، نیک اور متقی شخص کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب جانتا ہے، لیکن وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ امتیاز پیدا کر دے گا۔ مجرموں کی ٹولی الگ ہوگی اور نیکوکاروں کی ٹولی الگ ہوگی، یہ دونوں الگ الگ ہوں گے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب وہاں ان کو ہانکا جائے گا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اب وہاں آپ کو ہانکا جائے گا، آپ کے نظریے اور اعمال کے مطابق وہاں آپ کو لے جایا جائے گا۔ اور ہانکا کس طرف ہوگا؟ ہانکا ہوگا جہنم کی طرف، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اب ان سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تم تو اس دن کے بارے میں غافل تھے، لَقَدْ كُنْتَ تھے تم، بے شک تم تھے، فی غفلۃ غافل، من ہذا اس صورتحال سے، یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہانکا لگایا جائے گا اور مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس صورتحال سے تم ناواقف تھے اور غفلت میں تھے، تم نے نہ کسی کی بات کو سنا دل کے کانوں سے اور نہ عقل و فکر سے کام لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سوچیں اور یعنی سوچنا سمجھنا بند کر دیں۔ اب دیکھیں آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے صاحب نے کہا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ سوچتے تو ہیں، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے پشتو کا، رحمان بابا کا ہے، ہمارے ایک صوفی شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا پکار کے ہر سڑے عاقل لے، اوچے سڑے پہ سڑے گی آغا اقلّہ بل لے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے کام میں تو ہر شخص ہوشیار ہے، لیکن جس بات سے انسان بنتا ہے، جس عقل سے انسان جو عقل انسان کو انسان بناتی ہے، وہ عقل کوئی دوسری ہے۔ لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، میں آپ کو زیادہ شعر و شاعری میں نہیں الجھاتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آسان الفاظ میں کہ اگر یعنی یہ آخرت کیا جو تصور ہے نا سامنے کام، یہ اس کے بارے میں خود سوچ سمجھ سے کام لینا ہوگا، تفکر، قرآن نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ مومن جو ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں خوب تفکر کرتے ہیں، تفکر سوچتے ہیں کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ تو وہ پھر جب تفکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر حق کی تلاش کرے تو یہ بات تو نہیں ہے کہ اس کو حق نہیں ملے گا۔ آپ اگر حق پر سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں یا باطنی معاملات پہ اگر آپ سوچنا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً پھر کسی خبر دینے والے کی بات کو سننا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبر دے، رسول کی بات کو سننا ہوگا، قرآن کی بات کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں خبردار کر دیا اس کے بارے میں۔ غفلت ہٹانے کے لیے آپ کو قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے رجوع کرنا ہوگا۔ انہوں نے بات کو بالکل کھول کے رکھ دیا ہے، ہمیں اچھی طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت جاننا ہی نہیں چاہتا۔ آج سامعین کرام وہ وقت ہے کہ ہم اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہاں حفظ کر لیتے ہیں قرآن کو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ لیں کہ یہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا ہے اس کی یعنی اس کو اگر آپ پڑھتے رہیں اور دوائی نہ لیں اور اس کا پرہیز اور علاج نہ کریں تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، تم تو غفلت میں تھے لیکن آج میں نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں، آج تیری نظر تیز ہے۔ سامعین کرام مضمون جاری ہے،
اسی آیت کو انشاءاللہ ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 21 تک ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ دن ہے عذاب کے وعدے کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر نفس کو لایا جائے گا، آ جائے گا ہر ایک نفس، معها اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اچھا یہ تو ہم نے ابھی دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ And the trumpet is blown. This is the promised day. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ And every soul will come forward, accompanied by a driver and a witness. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔